لوگ جو ہے راتوں کو اپنے دن مناتے ہیں، عیش و عشرت کا مشہور شہر ہے، لیکن اس شہر میں رات کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضل فرما احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخری سانس تک اس کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رکھے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے، بغیر کسی کے دکھاوے کے۔ جو میری بات چل رہی تھی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ فارمیلٹیز سے نکلو، دکھاوے سے نکلو، رسم و رواج سے نکلو۔ ایک بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 30 سال تک، توجہ دینا میری اس بات کو، 30 سال تک ان کی جماعت سے نماز کبھی چھوٹی نہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک بھی نماز جماعت سے انہوں نے ترک نہیں کیا 30 سال تک۔ صرف جماعت نہیں، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی تھی۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ امام جو سب سے پہلی تکبیر باندھ رہا ہے، اس وقت وہ حاضر تھے، وہ تکبیر بھی ان کی 30 سال میں کبھی چھوٹی نہیں تھی۔ جماعت سے نماز تو ہو سکتی ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری میں گئے تب بھی اس کو کہیں گے جماعت سے نماز ہو گئی۔ لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں، 30 سال تک ان کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ چھوٹی نہیں تھی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا، مغرب کی نماز میں آئے تو امام صاحب رکعت باندھ لیے تھے اور ان کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، تھوڑی سی تاخیر میں آئے۔ 30 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ایسا ہوا، رکعت نہیں چھوٹی پوری، بس پہلی تکبیر چھوٹی، امام کی قرات شروع ہو گئی تھی، ان کو تیسری صف میں جگہ ملی۔ وہ واپس چلے گئے، گھر چلے آئے، گھر میں آ کر نماز ادا کر لی۔ کیوں؟ پھر عشاء میں نہیں آئے، عشاء میں نہیں آئے یا مغرب میں جو واپس چلے گئے، تو دوسرے دن بہت بڑی خبر ہے یہ کسی کے لیے، جو 30 سال کا پابند و نمازی، وہ آج کہاں گیا؟ یہ سب کے لیے خبر بن جاتی ہے، نیوز بن جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اور بڑے بزرگ تھے، ان کو خبر ملی کہ وہ تو کل مغرب میں آ کر کے واپس چلے گئے اور عشاء میں آئے بھی نہیں، تو کہے کہ وہ خود چل کر کے آئے ان کے گھر پر۔ کہا کہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ سنا کہ آپ مغرب میں آئے بھی تھے اور واپس چلے گئے اور پھر عشاء میں نہیں آ پائے۔ انہوں نے کہا بات اتنی تھی، 30 سال سے میں نے نمازوں کی پابندی کی، تکبیر اولیٰ بھی میری فوت نہیں ہوئی، مغرب میں جب گیا تو امام تکبیر باندھ چکے تھے، قرات شروع ہو گئی تھی، مجھے تیسری صف میں جگہ ملی، میں واپس آیا۔ کہا کیوں؟ کہا سارے لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ 30 سال سے جس کی کبھی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی وہ آج پیچھے رہ گیا، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے شرم آنے لگ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ پھر عشاء میں کہا لوگ کیا بولتے کہ اتنے سالوں تک جو پابندی کیا وہ ایسا کیسے پیچھے ہو گیا؟ تو اس بزرگ نے کہا یہ تو پورے 30 سال کی نمازیں واپس قضا کر، اس لیے کہ تو 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا، لوگ کیا کہیں گے اس لیے نماز پڑھتا رہا۔ ان کو انہوں نے کہا کہ جا تو واپس 30 سال کی نماز قضا کر لے، جو تو ایک بھی تکبیر اولیٰ چھوٹے بغیر جو پابندی کر رہا تھا۔ بہت روئے، بہت روئے۔ کہا کہ یہ تمہارے دل میں خیال کیسے آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے عزیزوں، اسی کو کہتے ہیں 30 سال تک بھی اگر ایسی پابندی کرو گے کہ لوگوں کا اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی نظر میں، تو اس کو کہتے ہیں فارمیلٹی، تم نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے یہ، سب سے ناپسند چیز ہے، اور اس کو قرآن نے کہا ہے یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی عادت، یراؤون الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا ہے، ان تمام چیزوں سے بچا ہے۔ ہاں، اس میں فرق آپ کو بتاؤں گا،
عبادتوں میں کسی کو کوئی دکھانا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ تو صرف ایک نماز کی مثال میں نے بتائی، دوسری بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے جو حساب میں لائے جائیں گے، سب سے پہلے ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، اور ایک مالدار آدمی، جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ سب سے پہلے حساب ان لوگوں کا ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے، اچھی آواز والے جن کو اللہ نے آواز دی ہے، نعت پڑھنے والے بھی ہو سکتا ہے، اس میں بلائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بہت اچھی آواز دی تھی، تو بتا کیا کیا اس نے؟ کہے گا رب تبارک و تعالیٰ اے اللہ، میں تو تیرا کلام لوگوں کو سناتا تھا میٹھی آواز میں، اور لوگ مد بھری آواز کو سن کر مست ہو جاتے تھے، تیرا کلام میں نے زندگی بھر پڑھا ہے۔ اور وہ قاری صحیح جواب دے رہا ہے، اس نے زندگی بھر قرآن ہی لوگوں کو سنایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری آواز کو داد دیں گے، تعریف کریں گے، لوگ تیری واہ واہی کریں گے؟ کہا رب تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے تو یہ تلاوت کرتا تھا، قرات کرتا تھا، وہ میں نے دنیا میں تجھے دلا دیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ حدیث پاک میں۔ دوسرا مالدار جو بہت خیرات کرتا تھا، لوگوں کو بہت دیتا تھا، رب تعالیٰ اس کو فرمایا کہ بتا میں نے تجھے مال بہت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سخاوت کے دریا کھول دیے تھے، جو آتا تھا جس طرح آتا تھا میں نے سب کو دیا ہے، تو نے دیا مال اور میں نے خیرات سب کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اس لیے نہیں خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا دیالو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں؟ ہاں، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو تو دنیا میں چاہتا تھا لوگوں کی تعریف، وہ میں نے تجھے دنیا میں کروا دی۔ لوگوں میں تیرا بہت نام ہے کہ تو بہت بڑا دھنی تھا، غنی، سخی تھا، لوگوں نے بہت تعریف کی ہے، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے بھی حکم ہوتا ہے جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرا شہید ہے، اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے بتا میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری دی ہوئی طاقت اور جوانی کو جہاد میں استعمال کیا، میں جنگیں لڑی اور تیرے نام پر میں قربان ہو گیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اس لیے لڑتا تھا، لوگ تیرے طاقت کے جوہر مان لیں اس لیے لڑتا تھا؟ تو اس کے دل میں یہ نیت تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تیری دنیا میں بہت تعریف کی، تیرے بہادری کی، تو جا تجھے جو کچھ بھی دنیا سے چاہیے تھا وہ میں نے دلا دیا، اب یہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ قاری قرآن جہنم میں جا رہا ہے، سخی مالدار جہنم میں جا رہا ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں کام کیے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے، اخلاص نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے، وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ بات ملتی ہے، ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ ڈر گیا کہ اب قتل کے قریب تھا، ایسے حالت میں تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ جب آدمی ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ بدتمیزی کرے تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ ایک مارنے والا تھا، اب 4 ماریں گے۔
اور اس کو قتل کرنے والا تھا بری طرح سے قتل کروں، لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا کہ دنیا میں تو ایسے وقت میں تو جو غالب آدمی ہے اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میں جو تجھے مار رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کا دشمن، تو اللہ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا تھا تو میں تجھے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا اب میں قتل کرتا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس تھوک کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، میرا نفس نہ آ جائے اس کے اندر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا. میرے عزیزوں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت کچھ ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ. آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے. دنیا اس کو پاگل کہتی ہے اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ عاشق ہوتا ہے. اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری شکل پہ کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان گرام وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں اور ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کا ہمیشہ خیال، اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی فارمیلٹیز سے نکل کر کے آ جاؤ. بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی. رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا. وہ افطاری میں کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی. اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دی کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دی اس کو. یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا سا مارنا یہ تو نارمل چیز ہے، چلتی ہے. وہ بچہ اپنا سر رگڑتے ہوئے بھاگ گیا. لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عاشق رسول، پان کھانے کے بعد بے چینی بڑھ گئی اور اتنی بے چینی کہ مسجد میں ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں تھے. انہوں نے آ کر کے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا آپ کسی چیز کے تلاش میں ہیں، کیوں اتنی بے چینی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بچہ کہاں گیا جو پان لایا تھا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں نے ناحق اس کو مار دیا. علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے، وہ خادم ہے آپ کا، خاندانی خادم ہے، اس کے گھر سے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، وہ بچہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہتے ہیں کہ سب کو ڈھونڈنے پر لگا دیے لیکن بچہ کہیں ملا ہی نہیں. رات بھر اعلیٰ حضرت مسجد میں سوئے نہیں، اعتکاف میں ٹہلتے رہے. جو آئے پوچھے ملا ہوا نہیں. سحری کا وقت ہوا تو پھر توشہ دان لے کر کے گھر سے وہ لڑکا آ گیا، کھانا لانے لے جانے کی ذمہ داری تھی. سحری کے وقت میں وہ اپنے مزے میں تھا، وہ اپنی دھن میں تھا. وہ آیا، جیسے آیا علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کو زندگی کی کوئی بہت بڑی چیز مل گئی. دوڑتے ہوئے آئے تو شادان اس کا ادھر رکھ دیا اور اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نیچے بیٹھ گئے. 12 سال کا لڑکا ہے اور وقت کا مجدد گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا ہے. اس کے بازو پکڑ لیا, کہا کہ بیٹا کل مغرب کے بعد تیرے پان نہ لانے پر میں نے تراویح کے بعد جو تجھے تماچا مارا وہ میں نے اپنے نفس کے لیے مارا, میری ضرورت کے لیے مارا, اس سے شریعت کا کیا لینا دینا. تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس پر اسلام سزا دے سکتا ہے؟ تیرا کوئی جرم نہیں تھا, یہ صرف میں نے اپنے پان کے لیے مارا ہے. کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بچہ کیا سمجھے, وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا. بڑے مولانا چھوڑیے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے شاگرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وقت کا امام اور مجدد ایک بچے کے سامنے معافی مانگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کل کو بروز قیامت مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ احمد رضا صرف اپنے پان کے لیے کسی کو تماچا کیسے لگا سکتا ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا بچے کا اس طرح سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اپنے سر سے ٹوپی اتار دی, نیچے رکھ دی اور اس لڑکے سے کہا میں نے جیسے تجھے تماچا مارا تھا ویسی مجھے بھی تو تماچا لگا. اس بچے سے کہے تو بھی تماچا مجھے لگا. وہ ڈر گیا. بڑے بڑے علماء جس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہوں وہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ بچہ تو تماچا لگا. وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے والا تھا لیکن اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر کے اپنے سر پر تماچا لگواتے. 2 3 4 اس کے ہاتھ سے جب اپنے سر پر تماچے لگوائے تو اس کے بعد کہا اب مجھے جا کر اطمینان ہوا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرما دے. میرے عزیزو اس کو کہتے ہیں اخلاص, اللہ کا خوف. یہ فارمیلٹی نہیں ہے, یہ فارمیلٹی نہیں, یہ رسم و رواج نہیں ہے. کون کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف, اللہ کے لیے جو جیتا ہے دنیا میں وہ یہ کر سکتا ہے.